نیوزی لینڈ کے بعد انگلینڈ کا بھی پاکستان کرکٹ پر وار، مینز اور ویمنز ٹیم بھیجنے سے انکار۔ انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے اپنی مینز اور ویمن ٹیموں کا دورہ پاکستان منسوخ کر دیا۔ انگلینڈ کی مردوں اور خواتین کے کرکٹ ٹیمز کو اگلے ماہ پاکستان آنا تھا۔ ای سی بی کا کہنا ہے کہ اپنے کھلاڑیوں کی ذہنی اور جسمانی صحت اولین ترجیح ہے۔ دورہ پاکستان کے حوالے سے کھلاڑیوں کے شدید خدشات تھے۔ دستانے پہنے ہاتھ پاکستان کو پھلتا پھولتا نہیں دیکھ پا رہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کا انگلینڈ کی طرف سے دورہ پاکستان منسوخ کرنے پر رد عمل۔ 92 نیوز سے گفتگو میں کہا کہ نیوزی لینڈ ٹیم کی حفاظت کے لیے بھاری سیکیورٹی لگائی تھی۔ سیکیورٹی کا مسئلہ تھا، نہ ہے نہ ہوگا۔ پاکستان خطے میں اہمیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ غیر ملکی ٹیمز پاکستان کھیلنے ضرور آئیں گی۔ ہمت نہیں ہاریں گے، اپنی گیم کو زندہ رکھیں گے۔ انگلینڈ کا معاہدے سے پھرنا مایوس کن ہے۔ کرکٹ کمیونٹی کے ایک ممبر کو انگلینڈ کی سخت ضرورت تھی۔ چیئرمین پی سی بی رمیز راجہ کا شکوہ، کہا پاکستان اس آزمائش سے نکل جائے گا۔ پاکستان ٹیم کو دنیا کی بہترین ٹیم بننا ہوگا۔ ٹیم بہترین ہوگی تو دنیا کی ٹیمیں بہانہ بنائے بغیر کھیلنے کے لیے لائن میں لگی ہوں گی۔ جس نے ایک انسان کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ وزیر اعظم عمران خان کا امریکی صحافی کو جوابی خط، قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا، کہا پاکستان انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مشن جاری رکھے گا۔ بدقسمتی سے میڈیا ابھی تک طالبان کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ طالبان کو میڈیا پر اس طرح پیش کرنے سے تعمیری اور مثبت کوششوں کو دھچکا لگے گا۔ ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنا حکومت پاکستان کی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا ماحولیاتی تبدیلی سے متعلق اجلاس سے ویڈیو لنک پر خطاب۔ 10 ارب درخت اور کلین انرجی ٹارگٹ پالیسی سے آگاہ کیا، کہا کوشش ہے 2030 تک 60% کلین انرجی پر شفٹ ہو جائیں۔ پاکستان نے 2600 میگا واٹ کے کول پروجیکٹس کو ہائیڈرو پر شفٹ کر دیا۔ شرح سود بڑھا کر 7.25% کر دی گئی۔ اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق درآمدات اور خسارے میں اضافے سے مہنگائی بڑھ سکتی ہے۔ گاڑیوں، پیٹرولیم مصنوعات اور سیمنٹ کی فروخت میں بہتری دیکھی گئی۔ شہباز شریف نے شرح سود میں اضافہ کہتے ہیں کہ حکومت نے آمد و رفت اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ کم کرنے کی کوشش میں نیا بم پھینک دیا۔ شرح سود 7.25% کر کے حکومت نے بجٹ کو جھوٹا ثابت کر دیا۔ معیشت ٹھیک کرنے کے نام پر روز نئی حماقت کر رہی ہے۔ بجلی اور گیس کی قیمتیں مزید نہ بڑھائی جائیں۔ حکومت کی الیکشن کمیشن سے محاذ آرائی جاری۔ وفاقی وزراء کی پھر لفظی گولہ باری۔ اعظم سواتی کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کا تقرر کیسے ہوا، یہ بھی ایک راز ہے۔ معلوم تھا سکندر سلطان بڑے میاں کے ہاتھ کی گھڑی اور چھوٹے میاں کی چھڑی ہیں۔ بتائیں کس کے کہنے پر الیکشن کمیشن کو تباہ کرنے پر تلے ہیں۔ بابر اعوان نے کہا کہ انتخابی اصلاحات پر اپوزیشن کو آخری بار مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر کا تقرر شیخ رشید اور شیریں مزاری کی سفارشات پر ہوا۔ کور دلشاد کی نائٹ ایڈیشن میں گفتگو، بولے سکندر سلطان راجہ اچھی شہرت کے حامل ہیں، عمران خان بھی تعریف کر چکے۔ حکومت کے پاس اگر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف ثبوت ہیں تو کارروائی کرے۔ وزراء کے بیانات کی وجہ سے چیف الیکشن کمشنر مزید مضبوط ہوئے۔ حکومت کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے اہم فیصلے آنے والے ہیں۔ شفاف الیکشن مانگنا مفاہمت ہے نہ مزاحمت، یہ ہمارا حق ہے۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا کہنا ہے کہ کنٹونمنٹ بورڈ الیکشن میں جیت پارٹی کو عوام کی خدمت کی بدولت ملی۔ نون لیگ میں نہ 2 بیانیے ہیں اور نہ اختلاف ہے۔ شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگ گجرانوالہ ڈویژن کا تنظیمی اجلاس، مریم نواز، حمزہ شہباز، احسن اقبال اور دیگر شریک ہوئے۔
قومی اسمبلی کے اجلاس میں ناروال سپورٹس کمپلیکس کی گونج۔ احسن اقبال بولے، ناروال سپورٹس کمپلیکس کیوں مکمل نہیں کیا گیا؟ ارشد ندیم وہاں پریکٹس کرتا تو گولڈ میڈل لے کر آتا۔ فہمیدہ مرزا نے کہا کہ سپورٹس کمپلیکس ان کے حلقے کا حق تھا، نون لیگ کی حکومت اسے ناروال کیوں لے گئی؟ سابق حکومت کو سندھ کو کچھ دینے کا خیال نہیں آیا، سی سی آئی نے فیصلہ دیا منصوبہ صوبے کو واپس دیں۔ کاروباری ہفتہ شروع ہوتے ہی ڈالر مزید اوپر اٹھنے لگا۔ انٹر بینک میں ڈالر 53 پیسے مہنگا 168 روپے 72 پیسے پر بند ہوا۔ ادھر پاکستان سٹاک مارکیٹ میں انڈیکس میں 107 پوائنٹس کی کمی 46,528 کی سطح پر بند۔ وفاق کے گرین لائن منصوبے کی بسیں کراچی پہنچنے پر سندھ حکومت بھی متحرک۔ صوبے کے 6 ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز کے لیے 250 نئی بسیں خریدنے کا فیصلہ۔ مسافر بسیں میرپور خاص، سکھر، لاڑکانہ، بے نظیر آباد، کراچی اور حیدرآباد میں مختلف روٹس پر چلیں گی۔ طالبان نے کئی بار دہرایا، افغان سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کا کہنا ہے کہ افغان طالبان کی نیت پر شک کی کوئی وجہ نہیں۔ پاکستان سلامتی یقینی بنانے کے لیے افغان طالبان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ مشکلات کے باوجود سرحد پر 90% باڑ لگانے کا کام مکمل کر لیا۔ بھارتی میڈیا جعلی خبروں اور کہانیوں پر پروان چڑھتا ہے۔ افغانستان کے صوبے فرح میں طالبان کے حق میں خواتین کا مظاہرہ، کہا خواتین پر پابندیاں کہ مغربی پروپیگنڈے میں کوئی حقیقت نہیں۔ ادھر امارت اسلامی نے شہید ربانی ایجوکیشن یونیورسٹی کا نام بدل کر کابل یونیورسٹی رکھ دیا۔ افغان ایتھلیٹس کے لیے نئے ڈریس کی رونمائی، نئے ڈریس پر کلمہ طیبہ تحریر، نصیب خان افغانستان کرکٹ بورڈ کے نئے سی ای او مقرر۔ عالمی مالیاتی فنڈ نے افغانستان کی امداد روک دی۔ آئی ایم ایف کے ترجمان کے مطابق عالمی برادری کے افغان حکومت کو تسلیم کرنے تک پروگرام معطل رہے گا۔ آئی ایم ایف کے رکن ملکوں کے لیے 650 ارب ڈالر کے پروگرام سے افغانستان کو کچھ نہیں ملے گا۔ عالمی ادارے کا افغانستان کے لیے پروگرام پہلے ہی معطل ہے۔ کینیڈا میں انتخابات، پولنگ شروع۔ وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو اور ان کے حریف ایرن اٹولی میں کانٹے کا مقابلہ، دونوں نے اپنا اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا۔ جسٹن ٹروڈو کو تیسری بار وزیر اعظم بننے کے لیے 170 سیٹس درکار، 2 کروڑ 70 لاکھ ووٹر 338 ارکان پارلیمنٹ کو منتخب کریں گے۔